ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في موضع آخر في كتابه المجيد: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. معزز سامعین، قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العزت کے لیے مناسب ہے، اور وہ اس کا مستحق ہے جو اپنی ذات میں، اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنے ناموں میں، اپنے صفتوں میں اور اپنے فیصلوں میں یکتا ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی ساجھی، شریک اور ہمسر نہیں، اور وہی تنہا عبادت کے لائق ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس امت کا ہادی، قائد اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، اور انہوں نے پوری امانت داری کے ساتھ اللہ رب العزت کے پیغام کو اس انسانیت تک پہنچایا۔ سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت ایک نبی کے زبانی اس بات کو نقل کر رہا ہے کہ انہوں نے کہا: رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، کہ اے میرے رب، تو نے مجھے بادشاہت عطا کی۔ یوسف علیہ السلام کے زبانی یہ چیز نقل کی جا رہی کہ اللہ تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، تو نے مجھے نبوت عطا کی، تو ہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، کائنات کا مالک ہے۔ پھر اس کے بعد کہا: انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو میرا ساتھی ہے، تو میرا مددگار ہے، تو میرا حامی ہے، میرا ناصر ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر ایک اہم دعا مانگی: توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے اس حالت میں وفات دینا کہ میں مسلمان رہوں، تیرے دین کا ماننے والا رہوں، تیرے احکامات پر عمل کرنے والا رہوں، اور مرنے کے بعد مجھے صالحین سے ملانا، مجھے نیک لوگوں کے زمروں میں شامل کرنا۔ اس آیت میں ایک نبی جس کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت و بندگی میں گزری،
اللہ کی فرما برداری میں گزری، اللہ کے مشن کو، اس کے پیغام کو پہنچانے میں گزری، اپنی قوم کو دعوت توحید دینے میں گزری۔ غرض یہ کہ پوری زندگی اس کی محنت، جد و جہد اور اطاعت و فرما برداری کی نمونہ تھی۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گنانے کے بعد یہ طلب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ابھی ایک موقع اور باقی ہے، زندگی کے کچھ لمحات ابھی باقی ہیں، ان لمحوں میں، ان اوقات میں میرے پاؤں میں لغزش نہ آئے، میرے پاؤں میں ثابت قدمی عطا کرنا، بالخصوص اس وقت جب میری وفات کا وقت قریب ہو، جب فرشتے میری روح قبض کرنے کے لیے اترے، جب فرشتے میرے سامنے میری روح کو کھینچنے کے لیے بیٹھے رہے، اس وقت مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ ایک نبی اتنی فکر ہے اس کو کہ موت کے وقت اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس کی حالت کیا ہونی چاہیے۔ ایک نبی کو اتنی فکر ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اور یہی میرے خطبے کا موضوع ہے آج، کہ ایک آدمی کی پوری زندگی اطاعت و فرما برداری میں گزرتی ہے، لیکن اگر اس کی موت کا اس کی زندگی کا خاتمہ، اس کی موت اچھی چیز پر نہ ہو، اطاعت و فرما برداری پر نہ ہو، جسے ہم حسن خاتمہ سے تعبیر کرتے ہیں، اگر اس کی موت اچھی حالت میں نہ آئے تو اللہ کی قسم بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی بدبختی ہے، بہت بڑی شقاوت ہے۔ پوری زندگی اطاعت کرتے ہوئے گزری، پوری زندگی فرما برداری کرتے ہوئے گزری، لیکن اگر موت کے وقت آدمی کے منہ سے نعوذ باللہ غلط جملہ نکل گیا، اس موت کے وقت وہ کسی نافرمانی میں مبتلا تھا، کسی معصیت کو انجام دے رہا تھا، اور اسی دوران اس کی روح قبض کر لی گئی، اللہ کی قسم یہ بہت بری موت جسے سوء خاتمہ کہتے ہیں، اور اس کے بالمقابل میں حسن خاتمہ یعنی کہ اچھی موت آئے، اچھی حالت پر آئے، اچھے ماحول میں آئے۔ اور کیوں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ چلیں ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں۔ بہت سارے مقابلے ہم دیکھتے ہیں، کرکٹ کا مقابلہ ہو، فٹ بال کا مقابلہ ہو، اور دنیا میں کئی مقابلے ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ ان مقابلوں کو دیکھتے وقت آخر میں ہم لوگ نتیجے کا انتظار کرتے ہیں، ان دا اینڈ رزلٹ کیا آیا اس کا، کون جیتا کون ہارا۔ امتحانات دیتے ہیں، بچوں کے ابھی امتحانات ہو رہے ہیں، امتحانات دے رہے ہیں ہم، لیکن آخر میں دل کہیں نہ کہیں اٹکا ہوا جا کر کے کہ آخر میں نتیجہ کیا آئے گا، رزلٹ کیا آئے گا، اینڈ کس چیز پر ہوگا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر پوری محنت کرنے کے بعد، پورا کام انجام دینے کے بعد آخری رزلٹ کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ اچھی محنت کی ہم نے، تگ و دو کی، جو اسباب اور وسائل ہو سکتے تھے کامیابی کے لیے وہ سارے اختیار کیے، ان دا اینڈ رزلٹ کیا آئے گا ہمارا۔ وہ چیز کبھی سونے نہیں دیتی، وہ چیز ہمیں فکر میں مبتلا رکھتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ پوری زندگی اور اس حسن خاتمہ، پوری زندگی آپ کچھ بھی عمل کرتے رہیں، خاتمہ کس چیز پر ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ انسان کس صورت میں اور کس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے؟ بسا اوقات انسان پوری زندگی اچھا عمل کر رہا ہے۔ ایک واقعہ میں سناتا چلوں اسی مناسبت سے، کہ جنگ کا میدان، ایک صحابی بڑی بہادری سے لڑ رہے ہیں، جس طرف جا رہے ہیں صف کے صف پلٹ دے رہے ہیں، سامنے کوئی ٹک نہیں پا رہا ہے۔ جب رات کا اندھیرا چھایا، سب لوگ اپنے اپنے خیموں میں جانے لگے، اس صحابی کا تذکرہ کیا جانے لگا۔ وہ آدمی بڑا بہادر تھا، جس طرف جاتا تھا دشمنوں کا مقابلہ کرتا تھا، دشمنوں کو ہراتے ہوئے آگے بڑھتے چلا جاتا تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آدمی جہنم میں چلا جائے گا. صحابہ کرام کو بڑا شاک گزرا. ایک آدمی میدان جنگ میں جہاد کر رہا ہے، بہادری سے لڑ رہا ہے، کافر لرز رہے، کانپ رہے اس سے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کہہ رہے کہ وہ آدمی جہنم میں چلا جائے گا. شاک گزرا بڑا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب دوسرے دن مقابلہ شروع ہوا تو میں اس کے پیچھے پیچھے لگ گیا کہ دیکھوں یہ کیا کرتا ہے، کیوں اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کہا ایسا. انہوں نے دیکھا کہ وہ آدمی بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے. لڑتے لڑتے وہ آدمی زخمی ہو گیا، لیکن زخم کی شدت کو وہ برداشت نہیں کر سکا. اس نے تلوار اپنی زمین پر رکھی، جو اس کا قبضہ ہوتا ہے جس سے تلوار پکڑی جاتی ہے، اس کو نیچے گاڑا، زمین میں تلوار کی نوک کو اوپر رکھا اور اپنا جسم تلوار کی نوک پر ڈال دیا. تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو گیا، وہ مر گیا. خودکشی کی موت. بلا شبہ خودکشی کرنے والا وہ جہنم میں جائے گا. کئی حدیثیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں خودکشی کرنے والا، اپنی جان لینے والا جہنم میں جائے گا، جہنم اس کا ٹھکانہ. یہ آدمی عمل کر رہا تھا اتنا اچھا، آخر میں آ کر کے اس نے ایسا کام کیا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیا. وہ صحابی فوراً بھاگتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آتے، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول. اللہ کے رسول نے کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا اللہ کے رسول، جب آپ نے کل فلاں آدمی کے بارے میں ایسا اور ایسا کہا تو ہمیں بڑی تکلیف ہوئی. آج میں نے اس کا پیچھا کیا تو اس نے ایسا ایسا کام کیا. اس نے اللہ کے رسول نے کہا ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من اهل النار. بسا اوقات انسان پوری زندگی جنتیوں والا عمل کرتا ہے، جو لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ بھئی یہ تو اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اخیر میں کچھ ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے. اور کبھی کبھی آدمی اس کے برعکس پوری زندگی جہنمیوں والا کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، لیکن آخر میں کچھ ایسا کام کرتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، حسن خاتمہ ہوتا ہے، اور اس کی بنا پر وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. اس لیے اہم ہے کہ جتنی زندگی کے اعمال کے بارے میں ہم فکر کریں، جتنی ہم اس دنیا کے بارے میں فکر کریں، جتنی ہم اپنی تمام عمروں کے بارے میں فکر کریں، اتنی ہی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آخری عمر میں، آخری لحظے میں، آخری مرحلے میں، آخری وقت میں ہم کیسے ہیں، کیا ہیں، ہمارا عمل کیا ہوگا، ہمیں اس کی فکر کرنا ضروری ہے. اور اللہ کی قسم، حسن خاتمہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا گفٹ ہوتا ہے، بہت بڑا ہدیہ ہوتا ہے، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ کی کہ اگر کسی آدمی کو حسن خاتمہ کی توفیق مل جائے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ. اللہ رب العزت جب کسی بندے کے ساتھ میں خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو استعمال کر لیتا ہے. قیل وکیف یستعملہ یا رسول اللہ. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیسے استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا یوفقہ لعمل صالح قبل ان یموت. اللہ رب العزت اسے موت سے پہلے کچھ نیک کام کرنے کی توفیق دے دیتا ہے جس کی بنا پر وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے حسن خاتمہ بہت بڑی نعمت ہے. موت سے پہلے کون سا عمل؟ بسا اوقات کوئی نیک کام کرتے ہوئے اس کی وفات ہو جائے. ہم نے دیکھا ہوگا بہت سارے واقعات سنتے ہیں، فلاں آدمی سجدے میں تھا، اس کی وفات ہو گئی، فلاں آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس کی وفات ہو گئی، فلاں آدمی تقریر کر رہا تھا، اس کی وفات ہو گئی، فلاں آدمی درس دے رہا تھا، اس کی وفات ہو گئی. بلا شبہ یہ ایک دلیل ہے حسن خاتمہ کی کہ اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے کے اس کو آخر میں توفیق دے. اور بہت سارے محدثین کے تعلق سے، سلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے. ابو ثعلبہ الخشنی رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ، صحابی رسول، اس حالت میں وفات ہوئی جب وہ سجدے میں تھے. مجاہد ابن جبر المکی رحمہ اللہ، تابعین میں سے، کبار تابعین میں سے، اس حالت میں وفات ہوئی کہ وہ سجدے میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے. یحییٰ بن عمار رضی اللہ تعالیٰ
سورہ قیامہ کی تفسیر کر رہے تھے جب ان کی وفات ہوئی. عبد الرحمن ابن عبان ابن عثمان رضی اللہ عنہ، اس وقت ان کی وفات ہوئی جب وہ چاش کی نماز پڑھ رہے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے ایسے بہت سارے آثار ملتے ہیں کہ جب آدمی نیک کام کرتا رہے، اس نیک کام کرتے ہوئے اس کی وفات ہو جائے. بلا شبہ یہ حسن خاتمہ کی ایک دلیل ہے، ایک علامت ہے. لیکن آپ کو یہ بھی بتاؤں ایسے بھی دلیلیں ہیں، ایسے بھی واقعات ہیں جب آدمی معصیت میں مبتلا تھا اور اسی دوران اس کی روح قبض کر لی گئی. تو یہ سوء خاتمہ. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ ایک آدمی جب موت کا وقت قریب ہوا تو اس کا ایک ساتھی آگے بڑھ کر کے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے لگا، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. لا الہ کی تلقین کا مطلب کیا ہے کہ جب تمہارے کسی قریب کی وفات ہوتی رہے تم وہاں موجود رہو تو جا کر کے اس کو لا الہ الا اللہ کہو اس کے کان میں دھیرے سے. اور یہ بھی یاد رکھیے تلقین کیسے ہوتی ہے، دو طریقہ ہے تلقین کا. ایک تو یہ ہے کہ آدمی دھیرے سے جس کی وفات ہونے والی ہے اس کے قریب جا کر کے کان میں دھیرے سے لا الہ الا اللہ کہے اور وہ اس کو دہرائے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ دھیمی آواز میں لا الہ الا اللہ کا ورد کرے، پڑھیں، بار بار دہرائیں اس کو، تو جس کی وفات ہونے والی ہے وہ بھی سن کر کے لا الہ الا اللہ کہے. اور کیوں تلقین کی جا رہی ہے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام، جس کی آخری بات اس دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، وہ جنت میں جائے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی وفات ہونے والی تھی، اس کا ساتھی آگے جا کر کے دھیرے سے لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ایک جام اپنے لیے بھی بنانا، ایک جام میرے لیے بھی بنا دینا. آخری لمحے میں اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے کہ ایک جام اپنے لیے بنا دینا، ایک جام میرے لیے بنا دینا. معلوم یہ ہوا کہ یہ آدمی پوری زندگی شراب میں ڈوبا رہتا تھا، شراب پیتا تھا، شراب کی محفلوں میں بیٹھتا تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ جب آخر میں اس کی وفات ہونے والی رہی، اس کو لا الہ کی تلقین کی جا رہی ہے، تو بھی اس کے منہ سے یہ نکل رہا ہے کہ جام خود بھی بنا لینا اپنے لیے اور میرے لیے بھی گلاس بنا دینا. یہ سوء خاتمہ نہیں تو اور کیا. ابھی قریب کے واقعہ میں ایک صاحب نے نقل کیا ایک شیخ کے حوالے سے کہ وہ سفر پر جا رہے تھے، ایک تیز رفتار گاڑی نکلتی ہے، آگے جا کر کے اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب یہ جلدی جلدی گئے کہ دیکھیں وہاں پر کوئی بچ سکے تو اس کو بچایا جائے. قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ روح اب تک نہ قبض ہونے والی ہے، ایسی سچویشن نہیں ہے کہ اس کی روح جان کو بچایا جا سکے یا اس کو کہیں لے جا کر کے کہیں منتقل کیا جائے. اتنے وقت نہیں بچا، اب تب میں اس کی روح نکلنے والی. اس کو تلقین کرنے لگے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تلقین کرنے لگے. لیکن اس کے باوجود اس کے منہ سے گانا نکل رہا تھا. یہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اس کے منہ سے گانا نکل رہا ہے، وہ گانا گا رہا ہے، وہ گانے کے الفاظ دہرا رہا ہے. اور اتفاق ایسا کہ اسی پر اس کی وفات ہو گئی والعیاذ باللہ. پھر جب اس کے بعد کھڑے ہوئے گاڑی کے قریب پہنچتے ہیں، اس کے چکر لگاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گاڑی میں گانا بج رہا تھا. یعنی کہ آخری عمل جو اس آدمی کا تھا وہ گانا سن رہا تھا، اور اسی سچویشن میں، اسی حالت میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی وفات ہونے لگی. تو آخر میں جو عمل کر رہا تھا وہی چیز اس کی زبان سے نکلنے لگا. یہ سوء خاتمہ نہیں تو اور کیا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند رہتے تھے، بڑے فکر مند رہتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حسن خاتمہ دینا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا. یاد رکھنا یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہنا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا والآخرہ. کہ اللہ ہر کام میں میرا بہترین انجام دینا مجھے، اور مجھے دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھنا. کیا یہ رسوائی نہیں
کہ لوگ اس کے بارے میں یہ بیان کریں مرنے کے بعد کہ دیکھو وہ آدمی مر گیا، اس کے منہ سے لا الہ تک بھی نہیں نکل سکا، یا وہ آدمی اس حالت میں مر گیا کہ وہ چوری کر رہا تھا، اس حالت میں مر گیا کہ وہ زنا کر رہا تھا، اس حالت میں مر گیا کہ وہ شراب پی رہا تھا. یہ رسوائی نہیں تو اور کیا ہے؟ وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھنا، یعنی میرا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ورد یہ دعا ہے. اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، کہ اے اللہ مجھے موت کے وقت محفوظ رکھنا کہ شیطان مجھے اچک لے. کیا ہوتا ہے کہ وہ زندگی کا آخری لمحہ ہوتا ہے، شیطان یہ سوچتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے اس آخری وقت میں اگر میں اس کو گمراہ کر لے جاؤں، اس کو بدبخت بنا لے جاؤں تو میرے کامیاب ہو گیا. اب کچھ ہی منٹ باقی ہے اس کی جان جانے میں، اگر میں اس کے ساتھ میں کھیل جاؤں اور میں کامیاب ہو جاؤں تو میں کامیاب ہو گیا. تو وہ قریب آتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں اس کو ہمیشہ شامل کرتے تھے، وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، کہ اللہ مجھے محفوظ رکھنا کہ شیطان مجھے موت کے وقت اچک لے، مجھے موت کے وقت گمراہ کر لے. یعنی آپ دیکھیں پوری زندگی الگ، یہ موت کے وقت کی بات ہو رہی. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، کہ اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے، اس کے فتنوں سے، اس کے ورغلانے سے، اس کے بہکانے سے محفوظ رکھنا، اور اللہ مجھے محفوظ رکھنا اس بات سے کہ جب میری موت کا وقت قریب آئے، جب میری روح قبض کی جانے والی رہے تو اللہ مجھے شیطان میرے سامنے آ کر کے بیٹھے یا شیطان مجھے اچکنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھنا. تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسن خاتمہ کیوں ہمارے لیے اہم ہے، کیوں ضروری ہے، اور کیوں ضروری ہے کہ ہم حسن خاتمہ کی فکر کریں اور حسن خاتمہ کے لیے دعا کرتے رہیں. ابو طالب کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب ابو طالب کی وفات ہونے لگی. کون تھے ابو طالب؟ پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سپورٹ کرتے رہے. جب تک زندہ رہے اللہ کے رسول تک، اللہ کے رسول کے گریبان تک کسی کافر کا ہاتھ پہنچنے نہیں دیے. پوری زندگی اللہ کے رسول کے اور اللہ کے رسول کے مشن کی حفاظت کرتے رہے. جب موت کا وقت قریب آتا ہے، اب تک میں روح قبض کی جانے والی ہے، ابو طالب کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول التجا کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں ابو طالب سے، اے چچا ایک جملہ کہیے بس، لا الہ الا اللہ، ایک جملہ کہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک جملہ کہیے بس، میں قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے آپ کے لیے سفارش کروں گا. اپنے چچا سے جو بیچارے پوری زندگی ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے لیے دیوار بن کے، ان کے لیے دیوار بن کر کے کھڑے رہے، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اللہ اے میرے چچا ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیے. اتنے میں ان کے دو دوست داخل ہوتے ہیں ابو طالب کے، ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ داخل ہوتے ہیں، ابو طالب کے پاس بیٹھتے ہیں. ابو طالب کیا ماجرا، پوری زندگی تم نے اپنے باپ کے دین پر اپنی زندگی گزاری، اب آخر میں تم اپنے باپ کے دین کو ترک کر رہے ہو، اپنے باپ کے دین کو چھوڑ رہے ہو. ابو طالب کنفیوز، پریشان کہ یہ بولوں کہ یہ بولوں. یہاں پر اللہ کے رسول اصرار کر رہے ہیں، یہاں پر ان کے دو شیطان ساتھی ان کو ورغلانے کی، ان کو بہکانے کی. شیطان کسی صورت میں بھی آ سکتا ہے نا، جب شیطان موت کے وقت پہنچتا ہے ورغلانے کے لیے تو کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے. بیٹھا ہے، دونوں بیٹھ کر کے ورغلا رہے، بہکا رہے، اور آخری جملہ جو ابو طالب کے منہ سے نکلا، علی ملت ابی عبد المطلب او علی ملت عبد المطلب، کہ اپنے باپ عبد المطلب کی وہ مذہب پر میں وفات پا رہا ہوں. سبحان اللہ، آخر تک اسلام قبول نہیں کر سکے، آخر میں کفریہ جملہ ہی منہ سے نکلا، یعنی کہ سوء خاتمہ نہیں ہے تو اور کیا ہے.
اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب تک مجھے منع نہیں کیا جائے گا میں آپ کے لیے بخشش کی مغفرت کی دعا کرتے رہوں گا. میرے عزیز چچا ہیں، میرے محافظ، میرے سرپرست، میں ان کے لیے بخشش کی مغفرت کی دعا کرتے رہوں گا. لیکن یاد رکھیے سوء خاتمہ کتنا بڑا شر ہے، سوء خاتمہ کتنی بڑی خباثت ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اپنے چچا کے لیے، اپنے سرپرست کے لیے جس نے باپ جیسا بن کر کے ان کے لیے سہارا بنا تھا. اور بخشش کی جب دعا کر رہے ہیں تو یہ آیت نازل ہوتی ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. کسی نبی کے لیے، مومنین کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے وہ مغفرت کی دعا کرے، چاہے رشتہ دار کیوں نہ ہو، چاہے سرپرست کیوں نہ ہو. کسی بھی نبی کے لیے، کسی بھی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کسی مشرک کے لیے بخشش کی اور مغفرت کی دعا کرے جب یہ معلوم ہو جائے کہ وہ آدمی جہنمی. یہ ہے سوء خاتمہ کا شر، کہ سوء خاتمہ کتنی بڑی مصیبت ہے، اور اس کے بالمقابل میں حسن خاتمہ کتنا بڑا خیر ہے. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر کھڑے تھے کہ بغل میں ایک صحابی آئے، آپ کے ساتھ کھڑے تھے. اتفاق ایسا ہوا کہ ان کا اونٹ بدکنے لگا اور وہ اونٹ سے گرنے کے بعد ان کے ہی اونٹ نے ان کو کچل دیا، جس سے ان کی وفات ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حسن خاتمہ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کو نہلاؤ، پانی اور بیری کے درخت سے نہلاؤ، ان کو صرف دو کپڑے میں ان کو کفن دو، کیونکہ حاجی دو کپڑا پہنتا ہے، حج کی حالت میں تھے، احرام کی حالت میں تھے. دو کپڑا پہناؤ انہیں، دو کپڑوں میں ان کو کفن دو، خوشبو مت لگاؤ اور چہرہ یعنی کہ سر مت ڈھانکو. محرم سر نہیں ڈھانک سکتا، کہ ان کا چہرہ، ان کا سر مت ڈھانکو، ان کو خوشبو مت لگاؤ، دو کپڑوں میں ان کو کفن دو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ تلبیہ کہتے ہوئے اٹھیں گے، یہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے. سبحان اللہ. یہ حسن خاتمہ کہ آدمی نیکی کرتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو جائے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سلف صالحین کتنے حریص تھے، دعا مانگا کرتے تھے. سفیان ثوری کے تعلق سے آتا ہے کہ امام سفیان ثوری لوگوں نے دیکھا کہ رو رہے مسلسل، رات سے لے کر کے صبح ہو گئی رو رہے. گھر والوں نے کہا کہ سفیان سے معاملہ کیا ہے، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں، اپنے گناہوں سے ڈر کے رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں گناہوں سے نہیں، اللہ کی قسم گناہ تو ایک تنکا اٹھایا، کہا کہ گناہ تو ابھی اس سے ہلکا ہے جس کے مقابل میں رو رہا ہوں. میں رو رہا ہوں سوء خاتمہ کے ڈر سے، میں رو رہا ہوں سوء خاتمہ کے خوف سے، میں رو رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ آخری وقت میں، آخری لمحے میں، آخری لحظے میں میرے منہ سے کچھ غلط جملہ نکل جائے، اس ڈر سے میں رو رہا ہوں. یہ سلف صالحین کی فکر تھی. عامر بن ثابت بن عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ، امام الجوزی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ان کے تعلق سے آتا ہے تو دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک المیتۃ الحسنہ، کہ اللہ مجھے اچھی موت دینا. ہم نے کبھی نہیں مانگا ہوگا، اس لیے کہ موت کو ہم پسند ہی نہیں کرتے، تو ہم مانگیں گے کیا کہ اچھی موت دینا کہ بری موت دینا. اللہ تعالیٰ بری موت سے محفوظ رکھے. اور ہم نے اچھی موت بھی نہیں مانگی، ہم نے مانگا ہے بس دنیا مانگا ہے، بس مانگ رہے ہیں اللہم انی اسألک المیتۃ الحسنہ، اے اللہ مجھے اچھی موت دینا. اللہ نے موت ایسی دی اس دعا کے بدلے میں کہ مغرب کی نماز کے لیے نکلے، آخری وقت تھا، بڑھاپا تھا، اذان ہو گئی، جا نہیں سکتے تھے مغرب کے وقت، مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے جا نہیں سکتے. لوگوں نے کہا کہ آپ معذور ہیں، آپ ضعیف ہیں، بیمار ہیں، مریض ہیں، بوڑھے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں مسجد میں؟ کہا کہ نہیں، جب سے مجھے شعور ہوا میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، اس لیے مجھے لے کے چلو نماز میں، مجھے مسجد جانا ہی جانا ہے. ان کے اہل و عیال ان کو اٹھا کر کے لے کر کے مسجد لے گئے، مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے، آخری سجدے میں ان کی وفات ہو گئی. آخری سجدے میں ان کی وفات ہو گئی. وہ دعا جو پوری زندگی مانگتے تھے، اہل و عیال نے بتایا کہ یہ پوری زندگی ایسی دعا مانگتے رہتے تھے، اللہم انی اسألک المیتۃ الحسنہ، کہ اللہ مجھے اچھی موت دینا.
خلاصہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنے حریص تھے کہ آخری لمحہ جو اس دنیا سے اس دنیا میں ہماری کتاب ہماری زندگی جب ختم ہو تو وہ آخری لمحہ کیسے ہو۔ تو میرے بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ انسان اس کی فکر کرے جس طریقے سے دنیا میں دیگر اعمال کی فکر کرتا ہے، اسی طریقے سے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ یہ خاتمہ بالخیر و حسن خاتمہ۔ ہاں، یہ اور بات ہے، میں نے ایک علامت ذکر کی کہ ایک آدمی نیک کام کرتا رہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، قرآن یا درس دے رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے، اس دوران اس کی موت ہو جائے، بلا شبہ بھائی اچھی چیز ہے، لیکن بالکل یہی حسن خاتمہ کی دلیل ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی توحید پر گزرے اور آپ شرک سے بری ہوں اور آپ کی موت اس حالت میں آ جائے۔ آپ کی موت اس حالت میں آئے کہ آپ عقیدہ توحید پر گامزن تھے، عقیدہ توحید کے ماننے والے تھے، آپ شرک سے بری تھے، آپ کی موت اس پر آئے۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ کی موت اس حالت میں کیا ہے کہ آپ پوری زندگی سنت رسول کی اتباع کرتے ہوئے گزرے، آپ نے بدعتیں ایجاد نہیں کیا، آپ نے بدعتوں پر عمل نہیں کیا۔ یہ حسن خاتمہ ہے۔ یہ حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کے حقوق ادا کیے ہیں، اللہ کے حقوق کی پامالی نہیں کیا، آپ نے فرائض ادا کیے، آپ نے سنن کا اہتمام کیا۔ یہ حسن خاتمہ ہے۔ یہ حسن خاتمہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے حقوق ادا کیے اپنی زندگی میں، آپ نے لوگوں کے حقوق نہیں غصب کیے، آپ نے کسی کی عزت و آبرو پر نہیں حملہ کیا، آپ کا دل کینے سے، بغض سے، عداوت سے، نفرت سے صاف ہے آپ کا دل، اور اس حالت میں آپ کی موت ہوتی ہے۔ یہ حسن خاتمہ ہے۔ ورنہ صرف یہ سمجھ لے کہ قرآن پڑھتے ہوئے یا سجدے میں رہتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے موت آ جائے تو بس یہی حسن خاتمہ ہے؟ نہیں، حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے گزرے۔ ورنہ یقین جانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی بستر پر ہوئی تھی، ابو بکر کی وفات بستر پر ہوئی تھی، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی وفات خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 100 سے زیادہ معرکوں میں شریک ہوئے تھے، 100 سے زیادہ میدان جہاد میں گئے تھے، اس کے باوجود وفات کہاں ہوئی؟ بستر پر ہوئی۔ اللہ کے رسول کے جو معزم تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ وفات بستر پر ہوئی۔ تو صرف یہ سمجھ لیجئے کہ بس حسن خاتمہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے موت ہو جائے، بس یہ حسن خاتمہ نہیں۔ حسن خاتمہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے گزر رہی ہے، آپ مخلص ہیں اللہ کے ساتھ، آپ کے سارے عمل میں ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، تو یہ سمجھیے کہ آپ کے لیے حسن، اس لیے کہ حسن خاتمہ سڈنلی ایک چیز نہیں آ جاتی ہے ایسے ہی۔ حسن خاتمہ یہ جو پوری زندگی کا خلاصہ ہوتی ہے۔ آپ رزلٹ دیکھیں گے نا، اینڈ دیکھنا ہے تو اینڈ دیکھنے کے لیے پوری چیزیں شروع سے آخر تک تو دیکھنا پڑے گا نا۔ امتحان کا رزلٹ دیکھنا ہے تو پورا امتحان کیسے گزرا تو دیکھنا پڑے گا نا، امتحان میں محنت کیا ہوئی تو رزلٹ اچھا آئے گا۔ تو پوری زندگی جو کیا ہے آپ نے، آپ کے شب روز جیسے گزرے، اسی مطابق آپ کا خاتمہ بھی ہوگا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ خاتمہ بالخیر کے لیے دعا تو کریں ہی کریں، لیکن خاتمہ بالخیر کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ خاتمہ بالخیر کے لیے پوری زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارے۔ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے آخری لمحے میں، تو پھر لا الہ الا اللہ کا ورد دنیا میں رہتے ہوئے کریں۔ کتنی مرتبہ ہماری زبان سے پورے دن میں 24 گھنٹے میں کب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ اللہ کی قسم ایسے لوگ ہیں کہ پورے دن میں ایک مرتبہ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ پورے دن میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو جب پورے دن میں آپ کہتے نہیں ہیں، پوری زندگی آپ کہتے نہیں ہیں، تو آخر میں موت کے وقت کیسے نکلے گا؟ جب زندگی بھر ورد کرتے رہتے ہیں، زبان پر جاری رہتا ہے، تب تو جا کر کے آخری میں جاری ہوگا زبان پر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے اپنی پوری زندگی کو اطاعت و فرمانبرداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں سوء خاتمہ سے محفوظ رکھے، اللہ رب العزت ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے کہ ہم اس دنیا سے اٹھائے جائیں اور ہم کسی نافرمانی اور کسی معصیت میں مبتلا ہوں۔ اللہ رب العزت
ہمیں ہمیشہ تائب بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں معصیت سے محفوظ رکھے، ہمارے ہر کام، ہمارے ہر لمحہ، ہر وقت اللہ رب العزت ہمارے اپنی اطاعت میں، اپنی اطاعت کرتے ہوئے، اس کی بندگی کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم۔